ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، وقال سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہیں، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ معزز حاضرین اکرام، اللہ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور ایسی عظیم ہستی کی امت میں پیدا فرمایا جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں گو نعمتوں سے مالا مال کیا، اور ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں وہ ہستی جن کی وجہ سے ہمیں خیر امت کے خطاب سے نوازا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی طفیل اللہ نے ہم پر بے شمار فضل و رحمت فرمائی۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کو بھیج کر ہمیں ہمہ قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور یقیناً آپ کے بارے میں یہ بات آیا ہے، روز رشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ کی ذات گرامی ہے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم چند ایک کے سارے شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے جس کی وجہ سے تم کو بچا لیا گیا، ورنہ چند ایک کے سوا سارے کے سارے شیطان کے نقش قدم پر چلتے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی تفسیر میں موجود ہے کہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور نہ ہوتے تو تم ضرور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے، حضور کی وجہ سے تم کو بچا لیا گیا۔ اب فضل اور رحمت سے مراد حضور، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو حبیب سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب اپنی انٹروڈیوس کرایا اللہ تعالیٰ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے عالمین کا رب ہے اور میرا حبیب سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حضور کی رحمت ہے۔ ایک عالم نہیں، کتنے عالم ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، سارے عالمین کے، نہ صرف انسانوں کے لیے، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، ہر شے کے لیے حضور رحمت ہے۔ تو حضور علیہ السلام یعنی ایسی بڑی نعمت اللہ نے ہمارے حصے میں عطا فرمائی۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں کم و بیش تشریف لائے، ہر ایک کی امتیں ہوئی، ماننے والوں کو امت کہتے ہیں، امتیں ہوئی، لیکن ان سب سے کے بجائے اللہ نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ رب کائنات کا احسان عظیم ہے۔ تو شکرانے کی صورتیں ہم اللہ کا شکر کیسے بجا لائیں؟ اس مہینے میں اللہ نے وہ عظیم ہستی کو دنیا میں رونق افروز کیا اور دنیا میں مبعوث کیا، تو ہم اللہ کا شکر کس صورتوں میں جو جائز طریقے ہیں، ان صورتیں وہ کون سی ہیں جس پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مولا تیرا ہم شکر کیسے بجا لائیں؟ تو اللہ بیان فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. قرآن اعلان کرتا ہے کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے در پہ تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، آپس میں محبت پیدا فرما دی. پھر فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. وہ نعمت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں عرب کی لڑائیاں، جاہلیت کے دور کو جانتے ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ہر قسم کی خرافات موجود تھی کیونکہ کوئی نبی ڈرانے والا نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور کے درمیان 571 سال گزر گئے. جب کسی قوم کو کوئی ڈرانے والا نہ ہو تو وہ قوم بھٹک جاتی ہے، وہ گمراہ ہو جاتی ہے. ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کا جو گناہ وہاں پر موجود تھا. نہ عزتیں محفوظ تھی، نہ جان نہ مال، لوٹ لیا جاتا قافلے کے قافلوں کو. کوئی کسی کی حقوق، ہر ایک کے حقوق پامال ہو رہے تھے. غلاموں کے حقوق، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، باندیوں کے حقوق، اسی طرح بیواؤں کے حقوق، تو یہ سارے ملیا میٹ ہو رہا تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مترادف حکومت چل رہی تھی. ایسے ماحول میں اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے ذریعے حضور علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو انسانیت کے عروج تک پہنچایا. یہ احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ شکرانے کی صورت یہ ہے کہ وہ جو نعمت ملی اسے یاد کرو. زندہ قوموں کی نشانی ہے، یادگار دن کو بڑے شان و شوکت سے مناتے ہیں. جو قوم فراموش کر جاتی ہے اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کو، یقیناً وہ یعنی قابل اعتماد نہیں ہوتی. جس طرح ہم 15 اگست 26 جنوری شان و شوکت سے مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ یادگار دن کو، نعمت کے ملنے کے دن کو یادگار کے طور پہ مناتے ہیں. انگریزوں کی غلامی سے یہ ملک آزاد ہوا تھا 15 اگست کو، تو پورا ہندوستان اس دن جشن مناتا ہے کہ ہمیں نعمت ملی، آزادی ملی، اس لیے ہم اس شکرانے کے طور پر ہم جشن مناتے ہیں. بتائیے اس آزادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول سارے عالم کے لیے، ہم ہندوستان کا جشن مناتے ہیں. لیکن اندازہ کریں حضور کا نعمت اور اس آزادی کو کچھ کمپیر ہوتا ہے؟ کوئی نسبت بھی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی اس مہینے میں ہم کو ملی. تو شکرانے کے طور پر پہلی سورت قرآن بیان کرتا ہے کہ یاد کرو نعمت کو. زندہ قوموں کی نشانی یہ کہ وہ آزادی کے دن کو، نعمت والے دن کو بڑے شان و شوکت سے مناتے ہیں. پھر دوسری سورت قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب رہی نعمت، اس کے ملنے پر تم کیا کرو؟ نہ صرف یاد کرو بلکہ اس کا چرچا کرو، اسے لوگوں تک بیان کرو، محافل سجاؤ، لوگوں کو اس نعمت کا اہمیت بتاؤ. ایسی شان والا نبی ہم کو عطا فرمایا جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو خیر امت کے خطاب سے نوازا، جس کی وجہ سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اچھی امت قرار دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں خبر سے سب سے پہلے اٹھائے گا، جس کی وجہ سے، اس ذات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حساب سب سے پہلے لے گا، اس ذات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آب کوثر پلائے گا، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی وجہ سے اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ سب سے پہلے دلائے گا. اللہ اکبر. کیا اس نعمت کو بھول جائیں؟ اس نعمت کا چرچا کرو، ان کے کمالات کو گناؤ، ان کی معاشی زندگی کو، ان کی اخلاقی زندگی کو، اور ان کی کمالات کو، ان کی حسن جمال کو اللہ نے جیسے کھول کھول کر قرآن پاک میں بیان فرمایا. ان کی عظمت کو اجاگر کیا، اور ان کی نعمتوں کو، ان کی عطا کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی دل دریائی کو، ان کی سخاوت کو، ان کی بہادری کو، ان کے چرچے گناؤ. یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ نعمت کے ملنے پر اس کا چرچا کرو. تو دوسری صورت یہ ہے کہ شکرانے، ہم اللہ کا شکر بجا لاتے. کیسے؟ نعمت کو یاد کریں، اور نعمت کو خود نہ صرف اپنی ذات میں یاد کریں بلکہ عام محافل میں چرچا کرو، اس نعمت کو گناؤ. اللہ بیان کرتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نعمت کے ملنے پر اس کا چرچا کرو. تیسری صورت شکرانے کی صورت یہ ہے کہ اس دن کو عید مناؤ، عید والا بنا دو. کون سے دن؟ جس دن نعمت ملے. وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے، جو عرض کرے، جو اللہ سے معروضہ پیش کرے، جو اللہ سے بیان کرے، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا۔ میرے عیسیٰ نے یہ کہا، کیا کہا؟ اے اللہ تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار جس میں ہمہ قسم کی ڈشز ہو، کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ہوا دسترخوان ہو، اس مائدہ کو اتار۔ قرآن میں سورہ کا نام ہی خود مائدہ رکھ دیا گیا۔ اس دسترخوان اتار اس لیے تاکہ اس دن کو ہم عید منا لیں، ہمارے اول بھی ہمارے بعد والے بھی۔ عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اور وہ دسترخوان تیری نشانی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ عیسیٰ نے ہم سے یہ کہا، ہم نے دسترخوان اتارا، لوگ اس دن کو عید کے طور پر منانے لگے۔ آج جو سنڈے منایا جاتا ہے، ہالیڈے منایا جاتا ہے، ہالیڈے کس کو کہتے ہیں؟ مقدس دن کو۔ یہ جو سنڈے آج تک 2000 سال سے لوگ مناتے آ رہے ہیں، 2025 چل رہا ہے، یہ منا رہے ہیں اس وجہ سے اس دن اللہ نے ان پر نعمت اتاری تھی، جنت کے میوے، جنت کے ڈشز ان کے اوپر اتارے تھے، تو وہ لوگ اس دن کو یادگار مناتے ہیں۔ کہا کہ ہم عیسیٰ کی زبان سے، علیہ السلام کی زبان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم اس دن کو عید منائیں جس دن تیری نعمت اتری۔ بتائیے، مائدہ ایک طرف، ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، ان کو نعمت ملی تو وہ آج تک اسے فراموش نہیں کیے، نعمت کے شکرانے کے طور پر اس دن کو مقدس کا مانتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ بتائیے حضور کی آمد پر ہم کس قدر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اس دن کو نہ عید منائیں۔ یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ 2 عید ہیں، نادان ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آخری آیت اتری عرفات کے میدان میں، اس دن کو بھی عید کہا گیا۔ پھر اسی طرح ہر جمعہ جو عید ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید المومنین۔ مہینے میں 4 عید ہم تو یہ مناتے ہیں۔ اب بتائیے، عید منانا، یہ عید جمعہ کے دن کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے بخاری کی حدیث ہے، اس دن ولد آدم، آدم علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کے برتھ ڈے ہے جمعہ کے دن۔ وہ تو سال میں ایک بار پیدا ہوئے، لیکن ایک بار پیدا ہوئے، لیکن بار بار ہر ہفتہ ان کا، یعنی ان کی ولادت پر ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کے جشن مناتے ہیں، اس دن کو عید مناتے ہیں جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ معزز حاضرین اکرام، تو شکرانے کی تیسری صورت، جس دن اللہ نے نعمت اتاری اس دن کو یادگار منائیں، اس دن کو جو جشن کے طور پر منائیں، اس دن کا چرچا کریں، اس دن اللہ کے شکر بجا لائیں۔ مولا ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تو نے ہم کو ایسی عظیم نعمت سے نوازا۔ پھر دوسرا، اس کے بعد کی صورت یہ ہے کہ جس دن نعمت اتری اس دن خوشی کا اظہار کرو۔ قرآن اعلان کرتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ پھر آخری صورت یہ ہے کہ جس دن نعمت ملے تم اس کا، اللہ کا شکر عبادت کے ذریعے مناؤ۔ حضور مکہ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ گئے، چونکہ مکے میں حضور کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا، دشمن حملہ ہونے لگے، تو اللہ نے حکم دیا اس شہر کو چھوڑ دو، اب مدینہ ہجرت کرو، مدینہ چلے جاؤ۔ جب مدینہ گئے تو 10 محرم آئی تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا، سوال کرو کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب ملا، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالم فرعون سے کے چنگل سے ہمیں آزاد کیا، اور اس کی برسوں برس کی ظالمانہ حکومت سے ہم کو نجات عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے بچا لیا، فرعون اور اس کے حواریوں کو اللہ نے غرقاب کر دیا، سمندر میں ڈبا دیا۔ تو اس دن کو ہم شکرانے کے طور پر اللہ کا عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، کیوں نہ ہم تو موسیٰ سے ہم قریب ہیں، یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آئندہ سال انشاءاللہ 10 محرم کا روزہ، یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے تائید فرمائی۔ تو شکرانے کی یہ صورت ہے، جب نعمت ملے، آزادی ملے، اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، تو اس دن عبادت کے طور پر شکرانہ ادا کریں۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ پیر کے روزے کا اہتمام کیا سبب سے ہے؟ حضور جواب دیتے ہیں، اس دن میرا برتھ ڈے ہے، اس دن میری ولادت ہوئی، پیر کے دن، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ پتا چلا حضور بھی اپنے پیدائش پر اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔
عبادت کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، ہم بھی روزہ رکھیں انشاءاللہ. روزہ رکھ کر عبادت کا طریقہ ہے روزہ رکھیں. اسی طرح خیر خیرات کریں، یہ بھی عبادت ہے. مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کی رضا کے لیے. بہت سے ہمارے اہل حق، اہل مسلمان دنیا میں جو ہے لوگوں کے لیے اپنا خون ڈونیٹ کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، ہاسپٹلس میں پھل بانٹتے ہیں، غریب بچوں کی شادیاں کراتے ہیں. یہ سارے خیر کے کام کریں اس لیے کہ اللہ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں. اللہ کا جو تھینکفل، اللہ کا ہم جو گاڈ کا اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اپنے مال کے ذریعے بھی عبادت کریں، اپنے جسم کے ذریعے بھی عبادت، نماز روزہ زکوٰۃ کے ذریعے بھی عبادت کریں، یعنی مخلوق کی بھی خدمت کریں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں. تو یہ چوتھی صورت یہ ہوئی. پانچویں صورت، اس دن کو خوشی کا اظہار کریں. کیسے؟ اللہ نے حکم دیا قل بفضل اللہ، کہہ دیجئے حبیب، جہاں بھی قرآن پاک میں خل آتا ہے، خل آخری کے 4 سورے خل، اس کے بعد کا جو عنوان ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ حبیب سے کہلا رہا ہے اے حبیب آپ بول دیجئے لوگوں کو. کیا بولیے؟ قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے، وبرحمتہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، فبذالک، پس ان دونوں کی وجہ سے، فلیفرحوا، تم خوشی کا اظہار کرو، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ تمہارا خوشی کا اظہار کرنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو. عزیزان محترم، اب اس ایک آیت کی تشریح ذرا تفصیل سے کہتا ہوں. پہلی تاکید ہے خل، کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا جو ہے کل سے تم وہ بچوں کے ساتھ نہیں دکھیں گے. ایک ہو گیا. سنو تم کو کہہ رہا ہوں کل سے وہ بچوں کے ساتھ تم نہیں دکھائی دیں گے، اس میں تاکید بڑھ گئی. تیسری صورت یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں کان کھول کر سن لو، آج کے بعد ان بچوں کے ساتھ تم کو نہیں دیکھوں گا، ہرگز نہیں دیکھوں گا، اس میں تاکید بڑھ گئی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اس پیغام کو جو بیان کیا ہے اس میں 6 تاکیدیں کی ہیں. جو کام یعنی اللہ بیان فرما رہا ہے اس کو 6 تاکیدیں بیان کر رہا ہے. پہلا قل، اے حبیب آپ بول دیجئے، اس میں تاکید ہے. اس کے بعد کا جملہ جو ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے. قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے، یہ با جو آتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اللہ کی فضل کی وجہ سے. وبرحمتی، اور پھر با استعمال ہے تیسری تاکید، اور اس کی رحمت کی وجہ سے. فبذا، پھر فا آ گیا، پھر تاکید، چوتھی تاکید. فبذالک، پس ذالک پھر تاکید. فلیفرحوا، پھر فا کے لیے پھر 6ویں تاکید آ گئی. اب حکم کیا دے رہا ہے مولا؟ کہنے کے لیے کہہ دیا، اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے اللہ کی رحمت اور اس کی فضل کی وجہ سے، بس ان دونوں کی وجہ سے کیا کرو؟ فلیفرحوا. اب 6واں جملہ جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، خوش ہو جاؤ، خوشی کا اظہار کرو، آپس میں شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی شکر ادا کرو کہ اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائی، اللہ کے فضل ہم کو عطا کیا گیا، اللہ کی رحمت ہم کو عطا کی گئی. اب کیا کرو؟ ہوا خیر مما یجمعون، یعنی خوشی کا اظہار کرو. یہ خوشی کا اظہار کرنا پھر اور ایک تاکیدار ہوا، یہ خوشی کا اظہار کرنا خیر مما یجمعون، بہتر ہے ان تمام چیزوں سے تم کو جس کو تم جمع کرتے ہو. اللہ اکبر. حاضرین اکرام، اللہ خوشی کرنے کا حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جو انسان جمع کرتا ہے. انسان کیا جمع کرتا ہے؟ انسان جمع کرتا ہے نوٹ، دولت جمع کرتا ہے. انسان شہرت جمع کرتا ہے، مجھے اتنے لائک ملے، مجھے اتنی عزت ہو جائے، میری تقریر پھیل جائے، مجھے لوگ واہ واہ کریں. یہ جو کچھ آدمی اپنی جو چاہت پیدا کرتا ہے، یعنی دولت کمانا، دولت کا حریص، کرسی عہدے کی لالچ، یہ ساری چیزیں انسان جمع کرتا ہے. پھر اس کے بعد علماء تو یہاں تک لکھا نیکی بھی جمع کرتا ہے آدمی، تو یہ بھی اس میں شامل ہو گئی. جو ہوا، اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما، ما جو ہے یعنی ما جو کے لیے استعمال آیا، جو تم جمع کرتے ہو وہ تمام چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ نعمت خدا پر، فضل خدا پر خوشی کا اظہار کریں. اللہ، کتنی بڑی تاکید آئی. اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت ہمارے حصے میں عطا فرمائی. ہمارا کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے مولا، تو نے خیر امت کے خطاب سے ہم کو نوازا اس نبی کی وجہ سے.
ہمارا حساب و کتاب جلدی ہوگا اس نبی کی وجہ سے، جو نعمتیں مل رہی ہے اس نبی کی وجہ سے، ورنہ ہم خیر امت کے خطاب کے کس طرح حقدار ہو سکتے ہیں؟ نہ عبادت میں ہم پورے، نہ ہماری ایسی عمریں ہیں جیسے پہلے والوں کی عمریں تھی، جیسے وہ تقوی شعار تھے، نہ ہمارا تقوی ہے، نہ ہماری پرہیزگاری ہے، نہ ہمارا مجاہدہ، نہ ہماری جہاد، نہ ہماری عبادات، نہ ہمارا خیر خواہی کے لیے کام کرنا، یعنی سخاوت ہماری ویسی ہے جیسے پہلے کے لوگوں کی تھی۔ کھانے کو کچھ نہیں رہتا، لوگوں کے لیے تقسیم کر دیتے، لیکن عبادت میں کمزور، معاملات میں کمزور، اسی طرح معاشرتی مسائل میں گھرے ہوئے، ہر طریقے سے ہماری کمزوری ہے، عمروں میں ہم کم، لیکن فضیلت میں سب سے آگے، نعمتوں کے اترنے میں سب سے آگے۔ سبب کیا ہے؟ ایک ہی سبب ہے، نسبت مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو سب سے اچھا قرار دیا۔ تو جب یہ اتنی بڑی نعمت ملی تو ہم اس نعمت کی شان کے مطابق ہم ایسا جشن منائیں کہ لوگ دنگ رہ جائیں، لوگ سوچتے رہ جائیں کہ کیسی قوم ہے یہ، یعنی کیسا ادب والی قوم ہے۔ یاد رکھیں، ایک اہم بات آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ہندو کیا حدیث پڑھتے ہیں، نان مسلم قرآن پڑھتے ہیں، اسلام کو جاننے کے لیے کہاں جائیں گے؟ بہت اہم پیغام دے رہا ہوں، سنیے غور سے۔ غیر مسلم اسلام کی جانکاری کے لیے کیا قرآن و حدیث پڑھتے ہیں؟ کیسے معلوم اسلام ایسا ہے، اسلام خراب ہے، اسلام اچھا ہے؟ ان کو کیسا پتا چلے گا؟ اہل اسلام کی وجہ سے، ہم مسلمان کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو دیکھیں گے، ہاں اسلام ایسا ہے، اگر مسلمانوں کو خراب حرکت کرتے دیکھیں گے، دیکھو اسلام ایسا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ بنائیں کہ لوگ یعنی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، ہاں واقعی قرآن نے جو کہا، حدیث نے جو کہا، یہ لوگ جو ہے یعنی اسلام کے یعنی ان کی یعنی اس کی نشاندہی، ان کی پہچان، یہ قرآن کی پہچان یہ لوگ ہیں۔ عام آدمی کس کو دیکھے گا؟ مسلمان کو دیکھے گا۔ تو مسلمان کا کردار اتنا اجلا بنے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، سنیے ہمارا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ کا کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ نان مسلم ہیں۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ وہ نان مسلم کو اس دین سکھانے کے لیے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے، وہ نان مسلم کو انسانیت سکھانے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اگر ہم ہی نشے کی دھت میں ہو جائے، ہم ہی جو ہے برائیوں کے دلدل میں پھنس جائیں، ہمارے معاملات خراب ہو جائیں، ہماری تجارت خراب ہو جائے، ہمارے جو لین دین کے معاملات میں یعنی دھوکہ دہی ہو جائے، تو پھر بتائیے وہ کس کو دیکھیں گے؟ ہاں وہ کہیں گے اسلام ایسا ہے۔ ان کے پاس دھوکہ ہوتا ہے، ان کے پاس نشہ ہوتا ہے، ان کے پاس جو حرام کھاتے ہیں، ان کے پاس سود کھاتے ہیں، یہ تو بڑی قوم یعنی گری ہوئی قوم ہے۔ نعوذ باللہ۔ حاضرین اکرام، اپنے کردار کو اتنا اعلیٰ بناؤ کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو، قرآن اعلان کرتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ بن مانگے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان بن گئے۔ قدر کرو اس اسلام کی۔ اللہ نے تمہیں پیدائشی طور پر لیکچرر بنا کر بھیجا، اللہ نے تمہیں پیدائشی طور پر استاد بنا کر، ٹیچر بنا کر بھیجا۔ اپنی قدر کو پہچانو، ایسے حرکت نہ کرو جس سے اسلام بدنام ہو جائے، اسلام کی شبیہ بگڑ جائے۔ تم میلاد کے نام پر جس طرح جلوس نکال کر لوگوں کو جو ہے یعنی اسلام کی شبیہ بگاڑنا چاہتے ہو، حضور کا نام لے کر خرافات کرنا چاہتے ہو، حضور کا نام لے کر نشہ کر کر تم میلاد میں نکلتے ہو، یاد رکھو کس کی بے ادبی کر رہے ہو؟ اس عظیم ہستی کی، جس کی شان میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، جس کی شان میں اللہ نے ان کے قصیدے بیان فرمایا قرآن پاک میں، حضور علیہ السلام کی تعریفیں جس میں موجود ہیں۔ تم حضور کا نام لے کر پیارے آقا علیہ السلام کی اذان کی منادی اذان دے رہا ہے، نماز کے لیے آؤ، اور وہ قوم جلوس میں آوازیں پکار کر نعرے لگا کر باہر نکل رہی، تو بتائیے ایسی قوم کو وفادار کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم حضور کے چاہنے والے ہو، حضور کے عشق کی داد کرتے ہو، حضور کی میلاد مناتے ہو، تو تم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ جس نماز کو اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، تم اگر نبی کے چہیتے ہو، نبی کے وفادار ہو، تو پھر نماز کی پابندی کرو، یعنی پورے ادب کے ساتھ۔ کیا تم نے جلوس دیگر ممالک میں نہیں دیکھا؟ یمن کے جلوس کو دیکھو، کویت کے جلوس کو دیکھو، یعنی عراق کے جلوس کو دیکھو، دیگر عرب ممالک کے جلوس کو دیکھو، کیسے نظم و ضبط ہے، کیسا قانون ہے، کیسے ڈسپلین کو اپنایا گیا ہے۔ اسلام سب سے زیادہ زور
ڈسپلین پہ دیتا ہے، آداب پر دیتا ہے. اگر تم اسلام کا نام لے کر بےہودگی کرو گے، بے ادبی کرو گے تو پھر تم بخشے نہیں جاؤ گے. نہ صرف یعنی ثواب تو دور کی بات، بے ادبی گستاخی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ایمان بھی غارت ہو سکتا ہے. حضور کی ذرا سی بے ادبی گستاخی ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے. تو حاضرین اکرام، میں پچھلے 10 سال سے بولتے آ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، خرافات نہ کرو میلاد کے نام پر. یقیناً اتنا بڑا جشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ملی. اپنے طور پر ڈسپلن کے ساتھ اسلام کو ایسے پیش کرو کہ دشمنان اسلام دیکھ کر معترف ہو جائے، ہاں یہ اسلام کے پیروکار سچے لوگ ہیں، انسانیت نواز ہیں. یہ لوگ اپنا خون دے کر انسانوں کی جان بچاتے ہیں، یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، یہ ضرورت مندوں کی امداد کرتے ہیں. اسی طرح ایسے پروگرام ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے رہنے سے، جب سے شعور آیا جب سے دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی میلاد کا موقع آتا دیگیں تیار ہوتی، لوگوں کے لیے کھانا عام کیا جاتا تھا. لیکن چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرف کھانے کی طرف زور نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ جو جھنڈے لے کر گھومنا، گاڑیوں کو گول بھگانا، اسی طرح چہروں کو بگاڑ لینا، عرش لگانا، غیروں کا طریقہ اختیار کر رہے. خدا را ایسا نہ کریں، اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچائیں. ہم غیروں کی اتباع نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ ان کو اسی میں سے اٹھائے گا. تو ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، رسول کا میلاد منا رہے ہیں، رسول کا جلوس ضرور منائیں. جیسے حضور مکے میں مدینے میں آ رہے تھے، مدینے کی بچیاں کیسے اللہ کے رسول کی شان میں اشعار پڑھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. ہم پر شکر واجب ہو گیا، ایسا عظیم رسول ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم پر چاند طلوع ہو رہا ہے. کیسے ایسے پیارے پیارے اشعار پڑھ کر حضور کا استقبال کیا گیا، جلوس کی شکل میں حضور کو مدینے میں لایا گیا. یقیناً جلوس نکالیں، لیکن اتنی شان والا جلوس کہ کسی کو جو روڈ پر تکلیف نہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے کہ روڈ میں ایک پتھر بھی آ جائے، کانٹا بھی آ جائے، اسے اٹھا کر ہٹا دیں. یہ ایمان کے حصوں میں سے ایمان کا حصہ ہے. ہم روڈ کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو گھنٹوں لوگ جو ہے ٹریفک میں جام ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جلوس ہے. بھائی یاد رکھیں غیر مسلم کتنے تنگ ہیں اس چیز سے. ہم اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو بتائیں تم بھی جلوس نکال رہے ہو، ایسا نہ نکالو جیسے اسلام جلوس نکالتا ہے، تم ایسے نکالو. راستہ فراہم کریں، آسانیاں فراہم کریں. حضور فرماتے ہیں میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سیاہ ستہ کی حدیث ہے. میں بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ تم کو اعلیٰ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، یعنی اعلیٰ اخلاق تم پر کہ تعلیم تم پر پوری کر دوں. تو حضور دنیا میں اس لیے آئے تو اپنے حالات کو بدلے، اپنے طریقے کو بدلے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر بجا لائے، خوشی کا اظہار کرے، ایک دوسرے سے بغلگیر ہو جائیں. جتنا مال ہے تم خوشی میں، اپنی اولاد کی خوشی میں کس طرح پانی کی طرح جو ہے شادیوں میں پیسہ بہاتے ہو. سب سے بڑی نعمت ملی اس وقت، جائز طریقے سے ضرورت مند کو اپنا پیسہ جیب سے نکالیں، خیرات کریں. ضرورت مند کو، آپ کے پاس 1 روپیہ ہے تو ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں حدیث کیسے آئی؟ آخری بات بتا کے میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. ہندوستان میں حدیث کیسے آئی؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی وجہ سے، شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کی وجہ سے. یہ ہندوستان کے، ان کو سارے مسلک والے مانتے ہیں، دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو کہ جو جماعت اسلامی ہو یا دیگر جتنے مسلک ہیں، سب لوگ ان کو مانتے ہیں. ہندوستان کے محدث ہیں. ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم ہر سال میلاد کی محفل مناتے تھے. تو ان کے والد کون ہیں؟ عبد الرحیم محدث دہلوی. یہ بھی بہت بڑے محدث تھے. کس کے والد؟ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی. تو میرے والد ہر سال یعنی محفل میلاد مناتے تھے. ایک سال ان کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں تھا، کچھ روپیہ کچھ بھی نہیں تھا. جیب میں ہاتھ ڈالا تو جو ہے بس ٹکے چلتے تھے، ٹکے بولتے تھے، جیسا 1 روپیہ 2 روپیہ ہم بول رہے ہیں اس وقت ٹکے وہ نکال کر انہوں نے چند چنے خرید کر اس محفل میں جو ہے چنے تقسیم کر دیے. اب بتائیے چنے کتنے سستے ہوتے ہیں. چنے تقسیم کر دیے. پھر میرے والد محترم جب صبح اٹھے تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے.
حضور کو خواب میں دیکھا، جن چنوں کو میں نے تقسیم کیا حضور کے سامنے وہ چنے ہیں، حضور نے اس کو دیکھ کر تحسین فرمائی، حضور نے اس کو اس خوشی کا اظہار فرمایا، میرے آنے کی خوشی میں میرا بندہ چند ٹکوں کا ہی چنے کے ذریعے جو دل کی کیفیت کو اس خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو تمہاری نیتوں کو دیکھے گا کہ کس شان کی وجہ سے تم ایک چھوٹا سا جھنڈا ہی کہ اپنے گھر میں لگا دے، میرے آقا کی آمد کا مہینہ ہے، ایک چھوٹا سا بلب لگا دیا گھر میں، میرے جتنی تمہاری حیثیت ہے، یعنی حضور کی آمد پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے عزیزان محترم وہ طریقے کو اختیار کریں جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ ان تمام خرافات سے میں پھر ایک بار کہتا ہوں، ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے اسلام کی شبیہ بگڑتی ہے، اسلام پر انگلی اٹھتی ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور وہ تمام طریقے اختیار کریں جس میں خیر ہی خیر ہو، لوگوں کی مدد ہو، اسلام یعنی اسلام کی حقانیت آشکار ہو اور انسانیت اس میں موجود ہو اور لوگوں کی فلاح بہبودی اس میں موجود ہو، وہ تمام کام کیجیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ مولا کہنے والے سننے والے ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما، مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ مولا تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ، جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔